سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا فاطمة إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. صلاة محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سامعین کرام، ایام فاطمیہ ہیں، اور یہ وہ زواج ہے کہ جن کے توسط سے خداوند عالم ہر مشکل کو دور کر دیتا ہے، کہ جنہیں اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان وسیلہ قرار دیا. تو انہی زواج کے توسط سے خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا گوئے ہیں کہ رب العزت بحق فاطمہ الزہرا تمام شیعہ حیدر کرار محبان اہل بیت جہاں کہیں ہیں، ان کی جان مال عزت آبرو کے حفاظت فرما. اور شیعہ حیدر کرار مجاہدین جہاں کہیں بھی دشمن سے میدان جنگ میں ہیں، انہیں فتح و نصرت عطا فرما. طاغوتی قوتوں کو نصب نابود فرما. جو کوئی اپنے دل میں شرعی حوائج رکھتا ہے بحق زہرا سلام اللہ علیہا، ان کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ سے پورا فرما. جو کوئی بیمار ہے، بالخصوص شیخ رضی صاحب کی بہن ایک بیمار ہے اور اس وقت ان کا آپریشن ہونے والا ہے، تو خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ بحق زہرا سلام اللہ علیہا تمام مرضاء کو شفاء عاجلہ وعاجلہ عطا فرما. اور رضادارہ نے محمد وآل محمد جہاں کہیں بھی فرش عذاب بچھائے ہوئے ہیں، ان کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام کو نصب نابود فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ باوضع بلندتر اللہم صل علی محمد وآل محمد. محترم سامعین کرام، ہر صاحب عقل اور صاحب شعور انسان اس بات کا ادراک رکھتا ہے کہ جو زندگی اسے عطا کی گئی ہے وہ بغیر کسی مقصد کے عبثاً اسے خلق نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کی زندگی کے وجود کے پیچھے ایک مقصد ہے کہ جس مقصد کے حصول کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے. اور ہر صاحب عقل انسان اپنی پوری قوت، اپنی پوری طاقت اس بات پر صرف کرتا ہے کہ اس کی یہ زندگی اپنے مقصد تک پہنچ جائے، اور وہ اپنی زندگی کے ذریعے اپنے مقصد کو حاصل کرے. ہر مشکل کو سہ لیتا ہے، ہر اس امر کو جو اس مقصد اور اس کے درمیان آ جائے اس سے وہ لڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اس کی کوشش، اس کی محنت، اس کا ہم و غم یہ ہوتا ہے کہ کس طرح میں اپنی زندگی کو گزاروں کہ جس کے ذریعے اس مقصد حیات کو حاصل کر سکے. اور وہ مقصد کہ جس کے لیے انسان کو خلق کیا گیا ہے وہ رضا الہی ہے، کہ انسان حصول رضا الہی کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہے. جو انسان عاقل ہوتا ہے، جب نفس چاہتا ہے کسی شے کو، نفس کی خواہش ہوتی ہے کہ اس فعل کو انجام دیں، لیکن عاقل انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس خواہش نفس کے پیچھے وہ محرکات ہے جو مجھے اپنے مقصد سے دور کر سکتے ہیں، تو اس مقصد کی خاطر اپنے نفس کی خواہش کی مخالفت کرتا ہے. اسی طرح وہ افعال کہ جہاں ظاہراً نفس یہ تصور کرتا ہے کہ اس میں انسان کے لیے نقصان ہے. مثلا اگر کوئی حج کرنا جانا چاہے تو نفس سے انسانی کہتا ہے کہ کیوں اتنی زحمتیں اٹھائی جائے. انسان کے نفس سکون چاہتا ہے، انسان کے نفس مال چاہتا ہے. نفس سے انسانی انسان کو بار رہا ہوتا ہے کہ آخر کیوں ایک ایسے فعل کے تم زحمتیں اٹھاتے ہو، آخر کیوں اتنی سختیاں برداشت کرتے ہو، جس مال کو تم نے اتنی محنت کر کے جمع کیا ہے کیوں اس فعل کی خاطر خرچ کر رہے ہو. لیکن عاقل انسان یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو افعال کی جس کے لیے میں زحمتیں برداشت کر رہا ہوں،
جس کے لیے میں اپنا مال صرف کر رہا ہوں، وہ ان افعال میں سے ہیں جو مجھے اپنی زندگی کے مقصد کے قریب کر دیتا ہے، تو ان سختیوں کو برداشت کر لیتا ہے۔ آخر کوئی طریقہ تو ہوگا، کوئی وسیلہ تو ہوگا، کوئی ایسی ذوات تو ہوگی کہ جن کو ہم اپنے لیے نمونہ عمل قرار دیں، کہ ان کی طرف دیکھیں کہ آیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ اب رضا الہی کن افعال میں ہے؟ آپ کہیں گے نماز میں ہے، زکوٰۃ میں، حج میں، صوم میں، یہ تمام افعال میں ہے، لیکن یہ تمام افعال کس چیز کے اوپر موقوف ہے؟ آیا فقط روزہ رکھنا، نمازیں پڑھنا، حج کرنا یہ کافی ہے یا نہیں؟ ان کی قبولیت کے لیے بھی کچھ شروط اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ اگر کوئی انسان پوری زندگی عبادت میں گزارے لیکن خدا عالم سے راضی نہ ہو، تو کیا اس کی نماز اس کے لیے فائدہ مند ہے؟ تو پاک پروردگار کوئی ایسا اساس اور قاعدہ ہے کہ جس قاعدے کی وجہ سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم جو زندگی اپنی گزار رہے ہیں وہ زندگی با ہدف ہے، ہم اپنے ہدف کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہم اپنے ہدف سے منحرف نہیں ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا قاعدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو خدا العالم نے فرمایا کیوں نہیں ہے؟ کیا تم نے نہیں سنا کہ میرے رسول نے کیا فرمایا؟ یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضی لرضاک، اے فاطمہ خداوند عالم تمہارے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے، تمہاری رضا سے خدا راضی ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جس کا بعض حصہ میں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں کہ رسول خدا فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے۔ اکثر ہم اس ٹکڑے کے جب ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر ترجموں میں لکھا ہوتا ہے کہ فاطمہ میرا جسم کا حصہ ہے، فاطمہ میرے دل کا حصہ ہے، فاطمہ میرے جگر کا حصہ ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ روایت میں کہیں نہیں کہا کہ فاطمہ بضعۃ جسمی، فاطمہ بضعۃ قلبی، کہیں نہیں ملتا، بلکہ رسول خدا نے مطلقاً کہا ہے کہ زہرا میرا حصہ ہے۔ یعنی رسول خدا بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر میں نبی ہوں تو زہرا نبوت کا حصہ ہے، اور اگر میں رسول ہوں تو زہرا رسالت کا حصہ ہے۔ ترکیب تو آگے دیکھیں کہ روایت کیا کہتی ہے، وَهِيَ نُورُ عَيْنِي، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، میرے آنکھوں کا نور ہے، وَثَمَرَةُ فُؤَادِي، میرے میوائے دل ہے۔ آگے رسول خدا فرماتے کہ مَنْ آذَاهَا فَقَدْ آذَانِي، جس نے زہرا کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، وَمَنْ آذَانِي، اور جس نے مجھے اذیت دی فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی ہے۔ اور آگے تصور کریں کہ جو خداوند عالم کو اذیت دے، کیا ممکن ہے کہ ایسا بندہ، ایسا فرد یہ لائق ہو کہ ہم اسے مومن کہیں؟ ایسا بندہ فرد نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیں کہ جب یہ روایت بیان کرتی ہے کہ تمہاری زندگی با مقصد ہے یا نہیں ہے، اس کی کسوٹی یہ ہے کہ دیکھو کہ زہرا تم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، دیکھو زہرا تم سے غضبناک ہے یا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو سامنے رکھ کر فیصلہ کریں کہ آیا میں جس طریقے سے زندگی گزار رہا ہوں، آیا اس زندگی سے جناب سیدہ راضی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر جناب سیدہ راضی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اپنے اعمال کو سامنے رکھ کے دیکھیں کہ آیا جناب سیدہ میرے اعمال سے، میری زندگی کے گزارنے کے اسلوب اور طریقے سے راضی ہے کہ نہیں ہے۔ اور اگر معلوم ہو جائے کہ جناب سیدہ کی اس میں رضا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے مقصد سے منحرف ہو چکے ہیں۔ اب بعض علماء بغیر کسی تفکر کے، بغیر سوچے سمجھے، بغض اہل بیت کے مرض میں مبتلا ہو کے عجیب و غریب قسم کے قصے گاڑ لیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ روایات جو بیان کرتی ہے کہ اللہ کی رضا خدا کی رضا کے اوپر، یعنی خدا کی رضا زہرا کی رضا کے اوپر منحصر ہے، اور غضب الہی غضب فاطمہ کے اوپر موقوف ہے، تو انہوں نے قصے سے اس کو جوڑ دیا۔ بنی امیہ کی جو راوی ہے جنہوں نے روایتیں گڑنا شروع کی، اس ایک روایت کا سہارا لے کے کہتے ہیں ایاز من ذالک، اس روایت کا تعلق اس قصے سے ہے کہ جب امیر کائنات نے چاہا کہ امیر کائنات ابی سفیان کی بیٹی سے عقد کر، جب اس کا علم جناب زہرا کو ہوا، جناب زہرا غضبناک ہوئی اور جناب رسول کے پاس آ کے شکایت کی، تو رسول خدا نے یہ روایت ارشاد فرمائی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان عقل استعمال نہیں کرتا، فکر استعمال نہیں کرتا۔
اگر یہ انسان عقل کو استعمال کرے، فکر کو استعمال کرے، تو اس واقعے میں تینوں ذوات کی توہین ہو رہی ہے۔ جناب خاتم مرتبت وہ ہے جو احکام اسلام کو بیان کرنے آئے ہیں۔ جناب رسول مرتبت وہ ہے جو فعل احکام الہی کے انجام دہی میں کبھی ناراضگی کے اظہار نہیں کرتے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک فعل کی تبلیغ آپ خود کر رہے ہیں اور آپ اس پہ ناراض ہو جائیں؟ خود قرآن نے کہا کہ جتنی شادیاں تم نے 3 کرنی ہے، 2 کرنی، 4 کرنی، شادیاں کر لو، اور ایسے مباح فعل کے اوپر آیا رسول خدا غضبناک ہوں گے کہ جس حکم کی آپ نے تبلیغ کیا، کوئی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ تبلیغ تو آپ نے کیا ہے اس احکام کی، آپ ہی نے یہ قرآن لے کے آئے، اس قرآن میں اللہ کا حکم ہے کہ تم اگر چاہتے ہو تو 2 شادیاں کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو۔ اس میں غضب ہونے والی کون سی بات ہے؟ کیا رسول خدا حکم الہی کے علاوہ اپنے نفسیاتی خواہش کی بنا پر غضبناک ہوتے ہیں؟ اس سے تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ من ذالک کہ رسول خدا حکم الہی کو بھول چکے ہیں، بلکہ اپنی خواہش نفس کے مطابق غضبناک ہو رہے ہیں۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ جناب سیدہ وہ ہے کہ جن کی طہارت کی گواہی قرآن نے دی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جن کی طہارت کی گواہی کہ یہ زہرا وہ ہے جو ہر رجس سے، ہر رذائل سے پاک و منزہ ہے۔ کیا ایسی پاک و منزہ خاتون کسی مباح حکم کے عمل کرنے کے اوپر اپنے شوہر سے ناراض ہو سکتی ہے؟ کیا علی مرتضیٰ کی جو نفس رسول ہے، جو باب مدینہ العلم رسول ہے، کیا علی کتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ رسول کس چیز سے غضبناک ہوتے ہیں، کس چیز سے نہیں ہوتے؟ تو یہ ایک کج فکری ہے کہ انسان جب اپنے رہنما ان کو قرار دیتا ہے کہ جو اس کے لائق نہ ہو، تو اب اس کی مجبوری ہے کہ کسی طریقے سے ان کا دفاع کیا جائے، چاہے ان کے دفاع میں رسول کی شخصیت ہی کیوں نہیں خراب ہو رہی ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہرگز رسول خدا منع نہیں کرتا۔ حقیقت ہماری ہے کہ جب حکم الہی ہے تو رسول کو منع کرنے کی کوئی جواز نہیں بنتا۔ جب خود رسول تبلیغ کر رہے ہیں، خود رسول نے قرآن کو ہمیں بیان کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول خدا ایک حکم کو حکم الہی کے عنوان پر بیان کریں، اور وہ بھی بعنوان قرآن، اور بعد میں خود رسول اس کی مخالفت کریں؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر سے تو انہوں نے ایک اور دوسری توجہ لے کے آئے بغیر سوچے سمجھے، کہ کہا کہ جناب والا غضب ہونے کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک دفعہ انسان اپنے نفسیاتی خواہشات کی مخالفت کی بنا پر غضبناک ہوتا ہے، دنیاوی مقصد کی خاطر۔ مثلا آپ نے کسی قاضی کے پاس گئے فیصلہ لینے، اور جناب قاضی محترم نے فیصلہ آپ کے حق کے خلاف دے دیا، تو یہاں پر نفس انسانی غضبناک ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے خلاف فیصلہ آیا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے غضب دینی، کہ آپ کسی سے غضب ہوتے کسی دینی امر کے اوپر، کہ کسی انسان نے کسی مقدس شے کی توہین کر لی تو آپ غضبناک ہوئے، تو اس کو کہتے ہیں غضب دینی۔ تو توجہ انہوں نے یہ پیش کی کہ جناب زہرا جن سے غضبناک ہوئی ہے، جن سے ناراض ہوئی ہے، وہ غضب دینی نہیں تھا۔ زہرا اس وجہ سے غضبناک نہیں ہوئی کہ انہوں نے کوئی فعل حرام انجام دیا ہے، انہوں نے کوئی اوامر الہی کی مخالفت کی ہے، انہوں نے کوئی نواہی الہی کو انجام دیا ہے، بلکہ زہرا اس وجہ سے غضبناک ہوئی کہ جب جناب سیدہ اپنے حق مانگنے گئی تو وہاں سے انہوں نے حق نہیں دیا۔ تو یہ فطری تقاضا یہ ہے کہ انسان کے خلاف جب فیصلہ آتا ہے تو غضبناک ہو جاتا ہے۔ پھر یہی بات ہے، کیا آپ واقعاً اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ جناب سیدہ کسی سے غضبناک ہوئی تو اس لیے کہ وہ ایک دنیاوی امر کی بنا پر ہوئی ہے؟ کیا آپ وہی نہیں ہیں جو یہ بار بار کہتے نہیں سکتے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب الہی کافی ہے؟ کیا آپ نے جناب سیدہ کی صداقت کے اوپر قرآن کی آیت نہیں سنی ہے؟ کیا رسول خدا نے اپنی نبوت کی گواہ بنا کر جناب سیدہ کو مباہلے میں لے کے نہیں گئے تھے؟ کیا قرآن نے جناب سیدہ کی صداقت کی گواہی نہیں دیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جناب سیدہ کی گواہی خداوند عالم نے دی ہے، تو سوچنا تو یہ چاہیے تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان جناب سیدہ کی بات کو قبول کرتے،
اور جنہوں نے زہرا کو جھٹلایا انہیں جھٹلاتے ہیں. لیکن ابھی الٹی توجہ کی جا رہی ہے کہ دنیاوی امور کے اوپر غضب نہ ہوئی. کیا آپ نے آیت تطہیر نہیں پڑھا کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ صراحتاً کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس اہل بیت کو، اس فاطمہ کو، اس علی کو، اس حسن کو، اس حسین کو ہر قسم کے رزق سے دور رکھا ہے. اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ ایک حق دنیاوی کی بنا پر، یعنی ایک جناب زہرا ایک ایسی شخصیت ہے جو بغض و عناد لے کے رہتی ہے دنیاوی امور کے اوپر، جبکہ عام مومن کے لیے ہم یہ تصور نہیں کر سکتے. ایک عام مومن جو ایمان کے درجے میں پہنچا ہوا ہو، اس کے متعلق بھی ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کسی دنیاوی امر کے بنا پر وہ کسی مومن سے ناراض ہو جائے. کیا قرآن، کیا روایت میں نہیں ہے المؤمن لیس بحقود، مومن حق نہیں رکھتا، کنیا پرور نہیں ہوتا. مومن وہ ہے کہ جب حکم الہی کی بنا پر فیصلہ ہو جائے تو اسے قبول کرتا ہے. کیا قرآن نے تعریف نہیں کی مومن کی؟ کون ہے مومن؟ مومن وہ ہے کہ جب فیصلہ کرے اللہ اس کے رسول تو بغیر دل میں کسی تنگی کے اس فیصلے کو قبول کرے، چاہے وہ فیصلہ اس کے حق میں ہو چاہے اس کے خلاف ہو. تو کیا آپ سیدہ جیسی خاتون کہ جس کے متعلق جناب خطب مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ابنتی فاطمہ ملأ اللہ قلبہا و جوارحہا، کہ فاطمہ میری بیٹی وہ ہے کہ جس کے دل اور جوہرے کو اللہ نے ایمان اور یقین سے بھر دیا ہے. سر تا قدم مجسمہ ایمان قرار دیا ہے میری بیٹی کو. کہ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جسے اللہ نے مجسمہ ایمان قرار دیا ہے، کہ جو مجسمہ ایمان ہے، جو نمونہ ہے ایمان کا، کیا آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ ایسی ذات، ایسی شخصیت کسی دنیاوی عمل کے اوپر ناراض ہو جائے؟ کیا آپ نے یہ روایت نہیں دیکھی ہے کہ رسول خدا نے کہا کہ اگر مومن کسی مومن سے ناراض ہو جائے، ناراحت ہو جائے تو 3 دن تک اگر وہ ناراحت رہے تو نہیں، اگر چوتھے دن بھی رہا تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ یہ کیسے باتیں کرتے ہیں؟ کیا تاریخ میں آپ نہیں پڑھا کہ جناب سیدہ وفات تک ان سے ناراض رہی ہے؟ تواریخ میں، روایات کی کتب میں، محدثین نے، مورخین نے سب نے یہ ذکر کیا ہے کہ بارہا ہے جناب زہرا کی بارگاہ میں جناب امیر کائنات کو وسیلہ قرار دیا. تو جناب سیدہ نے بھی یہی کہا، کیا تم نے یہ میرے بابا سے کہتے نہیں سنا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، جس نے اسے اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی ہے، میں تم سے راضی نہیں ہوں، میں ہر نماز کے بعد تمہارے خلاف بددعا کرتی رہوں گی. اور اس مجلس کو اور اس وقت کو گواہ قرار دے کہ ہم بھی آج خدا عالم کی بارگاہ میں اقرار کرتے ہیں اور ان تمام افراد سے برات کا اظہار کرتے ہیں کہ جن سے زہرا غضبناک ہوئی، اور ہر ان سے متمسک اور محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ جن سے جناب سیدہ راضی ہوئی ہے. صلوات پر محمد سور کریں کہ جناب سیدہ کی فضیلت کے مطابق. آگے روایت دیکھیں کہ روایت کیا کہتی ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں، صلوات پر محمد و محمد ویل لمن یظلمها، ہلاکت ہو اس پر جو زہرا پر ظلم کرے، ویظلم بعلها علیہ، اور اس کے شوہر علی پر ظلم کرے، ولمن یظلم ذریتہما وشیعتہما، اور اس کے اوپر بھی ویل ہو، ہلاکت ہو جو سیدہ کی ذریت کے اوپر ظلم کرتے ہیں اور جناب امیر کائنات اور سیدہ کے چاہنے والوں پر ظلم کرتے ہیں. ہم بہت ساری روایت ایسے ہیں کہ جن سے شاید کیونکہ اکثر عوام الناس ان روایات سے تقریباً بے خبر ہے. ہمارے پاس نواسب کی تعریف کیا ہے؟ نواسب کی تعریف یہ ہے کہ جو اہل بیت سے عداوت رکھے. لیکن روایت کے روح سے نواسب کی تعریف کیا ہے؟ کیا فقط وہ ناسبی ہے جو اہل بیت سے بغض رکھتا ہے، یا اس کا دائرہ سے وسیع ہے؟ جب روایات کا مطالعہ کرتے معلوم ہوتا ہے کہ نواسب میں وہ بھی شامل ہیں جو محبان اہل بیت اور شیعان اہل بیت سے بھی بغض و عناد کرتا ہو. فقط اہل بیت سے عناد رکھنے والا ناسبی نہیں ہے، بلکہ ناسبی وہ بھی ہے جو شیعان حیدر کرار سے بغض و عناد رکھتا ہے. مرتبے میں فرق ہو سکتا ہے، احکام میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن عنوان ناسبیت میں دونوں مشترک ہیں.
ممکن ہے کہ ایک کی نواسبیت زیادہ سخت ہو، اس کے احکام اس لحاظ سے مختلف ہو، اور جو شیعہ نے حیدر قرار کے ساتھ بغض عناد رکھتا ہے ممکن ہے کہ درجے میں کم ہو تھوڑا، اس کے احکام میں تھوڑی سی نرمی ہو، لیکن عنوان ناسبیت میں دونوں ہیں۔ فقط ناسبی وہ نہیں ہے جو اہل بیت سے بغض عناد رکھے، وہ بھی ناسبی ہے جو شیعہ نے حیدر قرار کے ساتھ بھی بغض عناد رکھے۔ صلوات پڑھیں محمد رحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى بس زیادہ وقت میں نہیں لینا چاہتا، ایک روایت ملی ہے، عبداللہ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ لما حضرت رسول اللہ وفاتہ، جب رسول کا وقت آخر قریب آیا تو دیکھا کہ بقا حتی بلت دموع رسول خدا نے اس قدر گریا کیا کہ ریش مبارک آنسوں سے تر ہو۔ کسی صاحب نے سوال کیا، یا رسول اللہ ما یبکیک، اے رسول اللہ کس بات نے آپ کو غمزدہ کر دیا، کس غم نے آپ کو رلایا ہے یا رسول اللہ، ہم سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ ہمارے ہوتے ہوئے کیا کریں، آخر کس بات نے آپ کو غمزدہ کر دیا؟ فقال ابکی لذریتی، میں اپنی ذریت پہ ہونے والے مظالم پہ سے رو رہا ہوں، وما تصنع بهم اشرار امتی من بعدی، اور ان مظالم کو دیکھ کر رو رہا ہوں کہ جو مظالم میری ذریت کے اوپر میری امت کے شریر لوگ کریں گے۔ رسول خدا فرماتے ہیں کأنی بفاطمہ ابنتی فقط ظلمت، میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹی پہ ظلم کیے جا رہے ہیں، اور وہ ندا دے رہی یا ابتا یا رسول اللہ فلا یعینها احد من امتی، لیکن میری امت میں کوئی ایسا ہے کہ نہیں ہے جو میری بیٹی کی مدد کے لیے لبیک کہے۔ ہاں عزادارو، رسول کی تربت ابھی خشک نہیں ہوئی ہے، ایک ہجوم در زہرا پر جمع ہو چکا ہے۔ خدا کرے کہ رسول کے چاہنے والوں کا ہجوم ہو، خدا کرے کہ اصحاب رسول کا ہجوم ہو، جو جناب سیدہ کو اپنے حبیب کی اکلوتی بیٹی کو تعزیت دینے آئے ہو۔ یا بنت رسول اللہ، آپ کے باپ کی جدائی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ یا بنت رسول اللہ، فقط آپ یتیم نہیں ہوئی ہے، پوری انسانیت یتیم ہوئی ہے۔ عزیزوں پر ایسا نہ ہو سکا، مدینے کے آسمان کے قیامت خیز منظر دیکھا کہ رسول کے چاہنے والے جمع ہو گئے ہیں نا، اصحاب رسول کا مجمع ہے، ہاتھوں میں لکڑیاں اور آگ کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور بارہا در زہرا کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ زہرا علی کو ہمارے حوالے کر دو، وَإِلَّا ہم اس در کو جلا دیں گے۔ زہرا صدا دیتی ہے، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ رسول کے بیٹے حسن و حسین بھی رہتے ہیں؟ کوئی جواب نہ آیا، بس عزیزوں مدینے میں ایک صدا بلند ہوتی ہے، یا ابتا یا رسول اللہ، بابا اے رسول خدا، یہ کیا منظر دیکھنے کو مل رہا ہے؟ ارے تیری اکلوتی بیٹی کے اوپر مظالم ڈالے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ تو وہی در تھا جہاں صبح و شام آپ سلام عرض کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ، یہ وہی در ہے نا جہاں جناب ملک الموت بغیر اذن کے داخل نہیں ہوا کرتے، لیکن تیرے اصحاب تیری بیٹی کو دھمکی دے رہے ہیں کہ اگر علی کو تم نے ہمارے حوالے نہ کیا تو ہم اس در کو جلا دیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، ولعنۃ اللہ علی اعدائنا اجمعین، آمین رب العالمین۔